جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ راجہ ریاض صاحب نے ایک پروگرام میں فرمایا ہے کہ نگراں وزیر اعظم کے لیے نام ابھی ہم نے تجویز نہیں کیے ہیں، اس حوالے سے جو باتیں ہیں وہ محض باتیں ہیں۔ یہ جو بیان ہے یہ شو کرتا ہے کہ اس وقت اس حکومت نے، اس کے اتحادیوں نے اور ساتھ ساتھ اپوزیشن نے جو ایک نظام بنایا ہوا ہے اور جس میں تمام باکسز ٹک کیے ہوئے، دیکھیں جی جمہوریت میں ایک وزیر اعظم ہوتا ہے، ایک اتحاد ہوتا ہے، ایک اپوزیشن ہوتی ہے، ایک یہ ہوتا ہے، یہ دیکھیں تمام باکسز ہم نے ٹک کر دیے، لیکن اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں، ان کی ساکھ کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں اس نظام کی کہ آئی ایم ایف جس نے پیسے دینے ہیں، ڈالرز دینے ہیں، اور وہ ڈالرز کب خرچ ہوں گے؟ اوبیسلی جب نگراں حکومت آ چکی ہوگی، اگلے آپ کو پتہ ہے ایک آدھے مہینے میں اسمبلی کی مدت پوری ہو جائے گی، پھر نگراں سیٹ اپ آنا ہے، اور اس نگراں سیٹ اپ میں وزیر اعظم کون ہوگا اس کے نام کی تجویز آئے گی راجہ ریاض صاحب کی جانب سے، آفیشل اپوزیشن لیڈر جو ہیں۔ لیکن آئی ایم ایف نے زحمت نہیں کی، گوارا بھی نہیں کیا کہ وہ اس اپوزیشن لیڈر سے ملیں بھی، آلدو کہ نام ان کی طرف سے تجویز ہونے۔ یہ شو کرتا ہے کہ جمہوریت کے اندر آپ بند کمروں میں بیٹھ کے باکسز ٹیک کر کے ایک نظام تو کھڑا کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ جناب دیکھیں نہیں جی اپوزیشن لیڈر صاحب بھی موجود ہیں، انہوں نے اسمبلی میں یہ کہہ دیا، اسمبلی کے اندر یہ قرارداد آ گئی۔ لیکن اس نظام کی کریڈیبلٹی تبھی ہوتی ہے جب اس کو جمہور کی حمایت حاصل ہو۔ بند کمروں میں بیٹھے ہوئے اپوزیشن لیڈر کی اور بند کمروں میں بیٹھے ہوئی جمہوری اتحاد کی یا جمہوریت کی وہ جو کریڈیبلٹی ہے اس کا اندازہ آپ آئی ایم ایف کی ملاقاتوں سے لگا سکتے ہیں کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کے جو آفیشل اپوزیشن لیڈر ہیں، قائد حزب اختلاف ہیں، جنہوں نے نگراں وزیر اعظم کا نام فارورڈ کرنا ہے، ان سے ملنے کی زحمت بھی نہیں کی۔ اس سے زیادہ میں اس کے اوپر کچھ نہیں کہوں گا۔ اچھا، عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کی ہے توشہ خانہ کے اپنے کیس کے حوالے سے۔ آپ کو پتا ہے کہ توشہ خانہ کا کیس واپس بھیج دیا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے عدالت کو، اور اب عدالت نے وہاں پہ ایک فیصلہ وغیرہ بھی دے دیا۔ اس میں خان صاحب نے کچھ گلے شکوے کیے ہیں کہ اس کے اندر بالکل واضح نظر آ رہا ہے کہ جو ٹرائل جج نے جو آرڈر کیا ہے ان کی بائس ہے اس کے اندر، اور پہلا انہوں نے کہا کہ ہمارے جو وکلا ہیں ان لوگوں کو مس لیڈ کیا گیا، کہ کہا گیا کہ جناب آپ کا آرڈر مان لیا، مطلب آپ کی درخواست مان لی گئی ہے جو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر دی تھی، لیکن بعد میں اسی جج جس کے خلاف ہم درخواست لے کے گئے تھے، اسی ٹرائل جج جو سیشن جج ہیں غالباً، ان کے پاس واپس بھیج دیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم نے جو آبجیکشن اس پہ اٹھایا تھا اس کے اوپر بھی کوئی جو ہے ایک طرح سے نہیں دیکھا گیا، اس کو کنسیڈر نہیں کیا گیا، اور عدالت کا فیصلہ تھا کہ 7 دنوں کے اندر فیصلہ کریں، ہمیں ٹائم بھی نہیں دیا گیا، اور جناب 3 دنوں کے اندر فیصلہ کر دیا گیا، اور بالکل بائسنس شو ہوتی ہے۔ اور اس سے پہلے ان کے وکیل وغیرہ بھی کہہ چکے ہیں کہ جناب وہ ٹیرین وائٹ کیس کا فیصلہ آ گیا، فیصلہ ہائی کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر آ گیا، پھر اس کو اتار لیا گیا۔ تو کافی ساری چیزیں ہیں، خان صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا، ان کے وکلا بھی جو ہے انہوں نے بھی اس چیز کا ذکر کیا، اور آخر میں وہ اپنی ٹویٹ میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ دس شوز اے کلیئر پیٹرن آف prejudice bias against me in an effort to disqualify me and keep me out of the political arena۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، جو اپنی طویل ٹویٹ میں، لمبی ٹویٹ میں انہوں نے الزامات وغیرہ لگائیں، ان چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ یہ مجھے ڈسکوالیفائی کرنا چاہتے ہیں اور سیاسی میدان سے باہر رکھنا چاہتے ہیں، یہ خان صاحب نے اپنی ٹویٹ کے اندر کہا۔ اچھا، اس سے پہلے سپریم کورٹ نے جو ان کی 9 مئی کی گرفتاری کا فیصلہ دیا تھا، اس کو غیر قانونی قرار دیا تھا، اس کے حوالے سے بھی خان صاحب نے ایک ٹویٹ کی تھی، کافی تفصیلات وغیرہ لکھی۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں بتایا کہ عمران خان صاحب اس وقت جو ہے وہ حراست میں تھے، اور انہوں نے کہا کہ میرا اس چیز سے کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں، پر انہوں نے یہ کہا کہ میری گرفتاری، یہ میں خان صاحب کی ٹویٹ پڑھ کے سنا رہا ہوں، کہ میری گرفتاری کے بعد ملک بھر میں کیے جانے والے احتجاج کو نوبت محض اس لیے آئی کہ ہائی کورٹ کے اندر سے مجھے اغوا کر کے غیر قانونی اور غیر آئینی کام کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جو غیر آئینی غیر قانونی کام کیا گیا، ہائی کورٹ کے اندر سے میری غیر قانونی گرفتاری ہوئی۔ اب سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا جن لوگوں نے یہ گرفتاری کی ابھی تک ان کے خلاف کیا ایکشن لیا گیا۔ دیکھیں، ملک کی سب سے بڑی عدالت کہہ رہی ہے کہ یہ غیر قانونی کام ہوا، غیر آئینی کام ہوا، تو وہ کام جنہوں نے کیا اب تک ان لوگوں کے خلاف کیا کارروائی ہوئی ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا، خان صاحب جو الزامات لگاتے ہیں کہ مبینہ طور پہ یہ ہمارے خلاف سازش تھی، اور اس کے بعد جب احتجاج ہوا لوگوں کو پکڑ لیا گیا، ہماری جماعت کے خلاف ایک طرح سے کریک ڈاؤن کیا گیا، اور یہ پہلے سے ساری کوئی مبینہ سازش تھی، وہ یہ الزام وہ بار بار لگا رہے ہیں۔ اور اپنی جو آج کی ٹویٹ ہے اس کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ یہ جو توشہ خانہ کا جس طریقے سے واپس بھیجا گیا اور جتنی جلدی اس میں دکھائی جا رہی ہے، بنیادی مقصد یہ ہے کہ مجھے یہ جو سسٹم ہے، الیکٹرول سسٹم ہے، پولیٹیکل سسٹم ہے، اس سے آؤٹ کیا جائے۔ آؤٹ اس لیے کیا جائے کہ اگر میں میدان میں ہوں گا تو یہ جو دیگر جماعتیں ہیں ان کا پھر کوئی چانس نہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ عمران خان کو الیکشن کے اندر آنے ہی نہ دیا جائے۔
باقی عمران خان کی جماعت کو الیکشن سے آؤٹ کرنے کے لیے اپلیکیشنز بھی آ رہی ہیں. اون چودھری صاحب تو پہنچ گئے ہیں سپریم کورٹ میں. فردوس عاشق ایوان صاحبہ نے فرمایا ہے کہ ہم الیکشن کمیشن میں بھی جائیں گے اور وہاں پہ بھی یہ درخواست دیں گے. اس کے علاوہ جو الیکشنز کی بات ہے، خواجہ آصف صاحب فرما رہے ہیں کہ جناب الیکشنز جو ہے وہ ٹائم پہ ہوں گے. دیگر لوگ بھی اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ الیکشنز جو ہیں وہ وقت کے مطابق ہوں گے. اسمبلیاں جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں گی اور اس کے بعد جو ہے نگراں سیٹ اپ آئے گا. اور وہ نگراں سیٹ اپ، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی کہ وہ نگراں سیٹ اپ راجہ ریاض صاحب کی مرضی سے آئے گا. لیکن راجہ ریاض صاحب اور اس نظام کی کریڈیبلٹی کا آپ اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ IMF والوں نے ان سے ملنا بھی گوارا نہیں کیا. اچھا، کل عمران خان صاحب نے امریکہ میں ڈاکٹرز سے خطاب بھی کیا. میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں اور کافی دفعہ میں نے عرض کیا کہ جو سب سے بڑا چیلنج ہوگا عمران خان کو سسٹم سے آؤٹ کر کے، سیاسی نظام سے آؤٹ کر کے، وہ چیلنج ہوگا آپ کو اوورسیز پاکستانیوں سے، اور وہ دوسرا چیلنج ہوگا آپ کو خیبر پختونخوا کے اندر. اوورسیز پاکستانی آپ کو پتہ ہے اربوں ڈالر ہر ماہ بیچتے ہیں، اور جس طریقے سے کل خان صاحب کا وہاں پہ استقبال کیا گیا، انہوں نے وہاں پہ ٹویٹس وغیرہ بھی دکھائیں کہ وہی جو وہ الزامات لگا رہے ہیں، اور کچھ خبریں بھی جو سامنے یہاں پہ آ رہی ہیں مبینہ انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اس کے حوالے سے ٹویٹس وغیرہ بھی انہوں نے امریکہ میں ڈاکٹر سے جو خطاب کرتے ہوئے جو ہے وہ چیزیں دکھائیں، وہ تصاویر وغیرہ دکھائیں وہاں پہ، اور خطاب بھی کیا انہوں نے وہاں پہ امریکن ڈاکٹرز سے، اور بڑی تعداد میں وہاں پہ امریکن ڈاکٹرز موجود تھے. یہ بڑا پاورفل طبقہ ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جو ہے کوئی یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے والا جو نظام ہے، وہاں پہ جو ڈاکٹرز ہیں ان کی ایک تو جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں فائنینشیل پوزیشن وہ ورتھ بلینز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکلی وہ بڑے ویل کنیکٹڈ ہیں. یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے کلائنٹس میں سینیٹرز، ڈاکٹرز، بڑے بڑی جو حکومتی شخصیات ہیں وہ ہیں، ان سے ان کے تعلقات ہیں. اور اسی طرح جو یورپ کے دیگر ممالک ہیں وہاں پہ بھی اوورسیز پاکستانی ہیں. یہ جو لوگ ہیں یہ سب سے بڑا چیلنج ہوں گے. ان کو ہم نے اپنی سائڈ پہ رکھنا ہے اگر ہم نے اپنا نظام کوئی چلانا ہے. یہ اگر ہم 3 ارب ڈالر IMF سے لے رہے ہیں اور ہم ان کو ناراض کر دیں اور ان کو ایلینیٹ کر دیں اور ان کو یہ تاثر دیں، جس طرح کی باتیں حکومتی وزراء جو ہے وہ کرتے ہیں. آپ نے دیکھا پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے وزیر دفاع نے، خواجہ آصف صاحب نے کیا کچھ فرمایا اوورسیز پاکستانیوں کے لیے، نارتھ امریکنز کے لیے، انگلش بولنے والوں کے لیے، ان کو کیا کچھ نہیں کہا. اگر وہ پیسہ بھیجنا بند کر دیں، اور میں نے پہلے ہی آپ کو تفصیل بتائی تھی کہ 1 سال کے اندر وہ کتنے ارب ڈالر بھیجتے ہیں. اوورسیز پاکستانی جو پیسے بھیجتے ہیں اس میں 3 ارب ڈالر کی کمی آ چکی ہے. تو اگر آپ ان کو یہ تاثر دیں گے کہ پاکستان کا جو ایک نظام ہے وہ بالکل ان کی جو ہے اینٹی کھڑا ہے، وہ جو پولیٹیکل یہاں پہ سسٹم ہے اس کے اندر ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو کیا وہ پھر پاکستان میں ڈالرز بھیجیں گے؟ نہیں. ہم نے یہ تاثر نہیں دینا، ہم نے ان کو بے شرم نہیں کہنا، ہم نے ان کو برا بھلا نہیں کہنا. اس وقت پاکستان میں مشکل ٹائم ہے، ہر کوئی اب کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. ان کو بھی ضرورت ہے اوورسیز پاکستانیوں کو وہ بھی کنٹریبیوٹ کریں، اور یہاں پہ ایک فیئر پولیٹیکل سسٹم ہو جہاں پہ تمام سیاسی جماعتیں کمپیٹ کریں، اور جس کی بھی حکومت ہوگی، اس لیے کہ حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں، آج ایک کی حکومت ہے کل دوسرے کی حکومت ہوگی. لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم کس طریقے سے اس چیز کو ٹیکل کرتے ہیں. پہلے کہتے رہے کچھ لوگ کہ جی اوورسیز پاکستانیوں کی لسٹیں بن رہی ہیں، اور میں نے اس وقت بھی عرض کی تھی کہ خدارا یہ نہ کریں، اس طرح نہ کریں، اس کا بڑا منفی اثر پڑے گا. حکومت تو آپ کی ابھی 4 مہینے ہے، 6 مہینے ہے، آگے کسی اور کی حکومت آنی ہے، اس کے بعد کسی اور کی حکومت آنی ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت ہمارا ملک پاکستان ہونا ہے. تو آج عمران خان کی حکومت ہے، 10 سال بعد کسی اور کی ہوگی، 5 سال بعد کسی اور کی ہوگی، 4 سال بعد کوئی اور ہوگا. تو یہ سوچنے کی چیز ہے، یہ نہ کریں. تو اس سارے عمل کے اندر جو سب سے بڑا چیلنج ہم نے اپنے لیے کریٹ کر لیا ہے وہ اوورسیز پاکستانی ہے. اور خیبر پختونخوا کے اندر جو عمران خان کی سپورٹ کو اگر دبانے کی کوشش کی گئی تو یہ 2 بڑے میجر چیلنجز میری نظر میں ہیں. اور بڑا چیلنج جو اس وقت فائنینشلی بڑا چیلنج ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کی صورت میں ہمیں نظر آ سکتا ہے. اور دنیا جو ہے نا، دنیا آپ کو آپ کے اوورسیز سٹیزنز کے لینز سے دیکھتی ہے، اس نظر سے دیکھتی ہے کہ اوورسیز پاکستانی یا اوورسیز جو بھی کسی بھی ملک کا جو شہری ہے وہ اپنے ملک کے حوالے سے، اپنے نظام کے حوالے سے، اپنی حکومت کے حوالے سے کیا تاثر رکھتا ہے. اسی وجہ سے جو ویسٹرن میڈیا میں جن کی زیادہ نیگیٹو تاثر ہے جن حکومتوں کا، اگر آپ ان کے اوورسیز سٹیزن سے ملیں وہ تمام اپنی حکومت کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں. آپ ایرانیوں سے مل لیں، آپ کیوبن سے مل لیں، نارتھ کورین سے مل لیں، دیگر اس طرح کے جو ممالک ہیں جن کو پریڈومیننٹلی نیگیٹو کوریج ملتی ہے ویسٹرن میڈیا میں، اس میں جو ان کے جو شہری ہیں وہاں پہ ان کی جو بڑی تعداد ہے، کثیر تعداد ہے، وہ اپنی حکومت کے حوالے سے منفی تاثرات رکھتے ہیں. دوسری طرف اگر آپ بھارت کی مثال لے لیں،
بھارت کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے شاید ہی اس کی کوئی نظیر ملتی ہو، جو وہاں پہ مذہبی اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے، دیگر لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کی آپ میڈیا کوریج بھی دیکھتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پریڈومیننٹلی جو وہاں پہ ان کا ویو ہے وہ پازیٹیو ہے مغرب میں. وہ کیوں ہے کہ وہاں پہ ان کے جو ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، وہ اپنی حکومت کے حوالے سے جے مودی کرتے رہتے ہیں. وہی کہتے ہیں جی بڑی اچھی ہے ہمارا ملک، بڑا اچھا ہے. تو وہاں پہ جب بھی اب بات ہوگی، تاج محل کی بات ہوگی، اسپائسز کی بات ہوگی، بالی ووڈ کی بات ہوگی، وہ اسی قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں اور یہی تاثر دیتے ہیں. ابھی مودی صاحب بھی گئے تھے، ان کا جو استقبال کیا گیا وہ کیوں کیا گیا؟ ایک تو وہ بڑی اکانومی ہے، اور پھر اس میں جو ان کے اوورسیز وہاں پہ سٹیزنز ہیں، بڑی بڑی فرمز میں، آرگنائزیشنز میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ بڑا میٹر کرتا ہے کہ آپ کے جو اوورسیز سٹیزن ہیں وہ آپ کے حوالے سے کیا تاثر رکھتے ہیں، آپ کے نظام کے حوالے سے، آپ کی حکومت کے حوالے سے. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. اور کل جو ڈاکٹرز سے خان صاحب نے خطاب کیا ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں اور کتنا ضروری ہے کہ ہم یہ جو صاف اور شفاف جمہوری عمل ہے اس کو جاری رکھیں. ہر کوئی کمپیٹ کرے اور جو جیتے وہ سامنے آ جائے. اچھا، آخر میں ایک بڑی امپورٹنٹ خبر آپ کے ساتھ میں نے شیئر کر دی ہے گلگت بلتستان کے حوالے سے. جی ہاں جی، گلگت بلتستان کے حوالے سے ڈان نیوز یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ٹویٹر نے گلگت بلتستان کو مقبوضہ کشمیر میں شفٹ کر دیا ہے کہ انڈیا کے ہیلڈ جو ہے وہ کوئی بھی شخص وہاں سے اگر اس کو کھول رہا ہے ٹویٹر کو، اس کی ٹویٹس ایسے لگ رہی ہیں کہ جیسے یہ مقبوضہ کشمیر سے ہو رہی ہیں، بھارت والی سائڈ سے ہو رہی ہیں. میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے بھی سناتا ہوں. ٹویٹر سیمز ٹو ہیو بلاکڈ ایکسیس ٹو دا گورنمنٹ آف پاکستان's آفیشیل اکاؤنٹ ان GB یعنی گلگت بلتستان اینڈ چینج دا ریجنز لوکیشن ٹو پارٹس آف انڈیا اٹ ہیز ایمرجڈ. کہ انہوں نے پاکستان کی جو حکومت کا آفیشیل اکاؤنٹ ہے اس کو بھی وہاں پہ بند کر دیا، ودھلڈ کر دیا، کیونکہ ان کو نظر یہ آ رہا ہے کہ جیسے یہ کوئی خدا نہ خواستہ انڈیا کا علاقہ ہے. آلدو کہ انڈیا کی بڑی خواہش ہے اور وہ ہمیشہ اس حوالے سے کہتے رہتے ہیں جی گلگت بلتستان یہ اور وہ. تو ماضی میں بھی وہ نقشے وغیرہ چینج کرتے رہتے ہیں، کبھی مقبوضہ کشمیر کا اور کبھی آزاد کشمیر کا. تو ایک دفعہ انڈین میڈیا پہ بھی میں نے ان کو کہا تھا کہ ویسے تو آپ یہ ہم سے لے نہیں سکتے، ٹھیک ہے کہ نہیں، لڑ کے. تو یہ آپ اسی طرح کیا کریں کہ آپ جو ہے یہ نقشہ چینج کر لیا کریں. اور وہ موسم کا حال بھی بتاتے ہوتے تھے کہ مظفر آباد کا کیا موسم ہے اور جناب GB میں کیا موسم ہے. تو میں نے کہا وہ آپ بتاتے رہے موسم، اس سے ہماری صحت کے پہ کیا اثر پڑتا ہے. بلکہ انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے جی کہ بھارتیہ جنتا پارٹی جو ہے BJP، ان کی گلگت بلتستان کی کوئی شاخ بھی ہے. یہ بھی انہوں نے اس پہ ٹویٹر اکاؤنٹس وغیرہ بھی بنائے ہوئے. تو وہ ان کی خواہشات تو بہت ہیں، وہ تو اسی طرح رہیں گی. لیکن یہ گلگت بلتستان وہ ریجن ہے جس نے لڑ کے پاکستان کے ساتھ شمولیت اختیار کی تھی. یہ پاکستان کا حصہ ہے، پاکستان کا ٹو ٹنگ ہے اور یہ پاکستان کے ساتھ شامل ہے. لیکن obviously یہ ایک سینسٹیو ایریا ہے. اس کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ عالمی سطح کے اوپر ایک سینسٹیوٹی ہے. پھر آپ کو پتا ہے کشمیر کے حوالے سے UN کی ریزولوشنز بھی ہیں. تو یہ جو گلگت بلتستان ہے، اس میں جو کچھ حالیہ دنوں میں ہم نے کیا، اور وہ بھی ایک بڑا لمحہ فکری ہے کہ جس طریقے سے ہم نے اسمبلی کو تالے لگا دیے. اب یہاں پہ جو خبر ہے اس کے مطابق جو وہاں کی اسمبلی کا اکاؤنٹ ہے وہ بھی نہیں کھل رہا. ٹھیک ہے، GB انفارمیشن ڈپارٹمنٹ claimed that there were no restrictions on the official account. لیکن an employee of GB assembly told Dawn that account was indeed inaccessible. کہ جو اکاؤنٹ ہے وہ inaccessible ہو گیا. جو GB کی اسمبلی اور GB اسمبلی کا جس طریقے سے ہم نے تالے لگائے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اتنے حساس جگہوں پہ ہم کیا کر رہے ہیں. صرف کہ ہم نے پیپلز پارٹی کی حکومت بنانی ہے، ایک حکومت ختم کرنی ہے، ہم نے اسمبلی کو تالا لگا دیا، وہاں پہ سیل کر دیا، پھر جناب وہاں پہ بندے توڑے جا رہے ہیں. اور ہو رہا کیا ہے عالمی سطح کے اوپر، وہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے. اور یہ ڈان نے بڑی ڈیٹیل اس کی شائع کی ہے. اس میں تصاویر بھی ہیں جو اکاؤنٹس ود ہیلڈ ہوئے ہوئے ہیں، جن لوگوں نے ٹویٹس وغیرہ کی ہیں، جن کی لوکیشن جو ہے مقبوضہ کشمیر یا بھارت کی آ رہی ہے، وہ بھی چیزیں، تمام تفصیلات اس خبر کے اندر شیئر کی ہیں. یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ اتنا حساس علاقہ ہے اور ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں کہ جی وزیر اعلیٰ کو ہم نے نائل قرار دینا ہے، ہم نے اسمبلی کو بند کرنا ہے. کیوں؟ ہم نے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ختم کرنی. اتنی شارٹ سائٹڈنس نہیں ہونی چاہیے. آپ الیکشن جیتیں گے تو آپ بنا لیں گے حکومت. GB میں پہلے بھی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، دوبارہ بھی بن جائے گی. نون لیگ بھی حکومت بنا لے گی جناب. دوسرے دوست بھی جو ہے اگر کوئی اور جماعت وہاں پہ لیتی ہے وہ بھی بنا لیں گے. پر آپ اتنے حساس علاقے میں اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں. اور یہ میں نے اس دن بھی آپ سے عرض کی تھی کہ پہلے آزاد کشمیر کے اندر جو کچھ ہوا وہ عالمی سطح پہ بھی دنیا دیکھ رہی ہوگی. دیکھیں وہ اگین میں نے آپ کو بتایا حساس علاقہ ہے، اس کی ایک انٹرنیشنل اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، کانٹیکسٹ ہے، ہمیں وہ ذہن میں رکھنا چاہیے. اور اس کے بعد پھر یہ ایڈوینچر اس حکومت نے کر دیا GB کے اندر. اور اب اس سے کیا پاکستان کے کیس کو فائدہ ہوگا؟ کیا یہ ساری چیزیں جو ہے جو وہ لوگ جو ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں ان کو ایندھن نہیں ملے گا؟ تو سوچنے کی ضرورت ہے.
سیاست بھی چلتی رہے گی، صحافت بھی چلتی رہے گی، وکالت بھی چلتی رہے گی، سب کچھ چلتا رہے گا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے قومی مفاد وابستہ ہوتا ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے، جو ہمارا نیشنل انٹرسٹ ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے. ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے اپنی سیاست کے لیے، کوئی بھی جماعت ہو، چاہے پاکستان تحریک انصاف والے ہوں یا حکومتی اتحاد ہو، کہ جس سے ملکی جو انٹرسٹ ہے، پاکستان کا جو مفاد ہے، اس کو کسی طور پہ نقصان پہنچے. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.